ناظرین، گزشتہ دنوں لاہور سے تعلق رکھنے والے عبداللہ ولد منیب، جس کا اصل نام فرحان احمد ہے، اس نے ایک ویڈیو بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ اور رسول کی جانب سے 11واں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کے پاس ایک عصا ہے جس پر اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی لکھا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ مہدی اور خلیفہ راشد کا تصور اسلام میں موجود ہے، اور مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آئے گا جو کہ مسلمانوں کا نجات دہندہ ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگا، اور کتابوں میں ان کی کچھ مخصوص نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ مہدی اور عیسیٰ اور اس کے ساتھ مستقل نبی ہونے کے دعوے دار یوں تو بہت سارے آئے ہیں۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد ضروری جانا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تاریخ پیش کی جائے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی اموات ہوئی۔ ناظرین، جس شخص نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام اسود عنسی تھا۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پہلے سے خبر ملتی رہے۔ اسود عنسی کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دعوت نبوت کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اسود عنسی شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کی معتقد بن گئی۔ اسود عنسی کو ذوالحمار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا، یعنی گدھے والا۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سر بسجود ہو جاتا، اسی طرح جب کہتا کہ کھڑے ہو جاؤ تو گدھا کھڑا ہو جاتا، اور جب کہتا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ نجران کے لوگوں کو جب اس کے دعوی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے امتحان کی غرض سے اپنے ہاں مدعو کر لیا۔ اس نے وہاں بھی اپنے شعبدے بازی دکھائی، لوگوں کو متاثر کیا، اور چکنی چپڑی باتوں سے اہل نجران کی اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے نجران پر ہی فوج کشی کر کے عمر بن حزم اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما کو وہاں سے بے دخل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ عمر بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کا حکم نامہ تحریر فرمایا، اور یوں یہ لوگ باہم ربط اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ ناظرین، اسود عنسی نے صنعاء پر قبضہ کرنے کے بعد اس شہر کے حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا، لیکن وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ادھر آزاد کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس بات کا سخت رنج ہوا، اور وہ آزاد کو اسود سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے مواقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے گھر میں گھس کر اسود عنسی قذاب کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اسی دوران فیروز اپنی تائازاد بہن آزاد سے ملا اور اس کو اسود عنسی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کیا۔ آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور قذاب اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود عنسی کے گلے سے خرخر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس قذاب کی موت کی خبر سنائی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اسود کے پیروکار صنعاء اور نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئے، اور یہ یمن و نجران ارتداد کی وجود سے پاک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اسود عنسی پہلا قذاب تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس دوسرے شخص نے دعوی نبوت کیا اس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ اس کے بارے میں بہت جلد ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔